بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم. یہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے جو آپ نے پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کی متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. ہم نے پچھلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا تھا. حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات اور معاملات کیا تھے، پھر حضرت موسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، پھر کس طرح وہ فرعون کے محل تک پہنچے، ان کی پرورش ہوئی، وہاں پہ وہ جوان ہوئے، اس کے بعد ان سے قتل ہو گیا جو کہ غلطی سے نادانستگی میں ہوا تھا، اور ایک مکہ انہوں نے مارا اور وہ بندہ جو فرعون کی قوم کا تھا وہ قتل ہو گیا. انہوں نے کہا یہ شیطان کا کام ہے، شیطان نے یہ کیا، میرے خلاف سازش کی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. پھر وہ وہاں سے مدین چلے گئے. جب ان کو پتہ چلا کہ میرے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں اور سرداروں میں، اہل دربار میں میرے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے پکڑنے کی، مارنے کی، تو وہ وہاں سے تھوڑا سا خوفزدہ ہو کے وہاں سے مدین چلے گئے. اور مدین میں وہاں پہ دو عورتیں انہوں نے دیکھی اور درخت کے نیچے جا کے بیٹھے کہ وہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لائی ہیں، لیکن وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں اور اس چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں پر. تو وہ آگے بڑھے، ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جب تک یہ چرواہے پلا کے نہ چلے جائیں ہم ان کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، یعنی کوئی مرد نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، والد بھی بزرگ ہیں. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کوئی بات کیے بغیر ان کی بکریاں لی، جا کے پانی پلایا، لوگوں کو ہٹایا، پانی پلایا، بکریاں واپس کی، اور بغیر کوئی بات کیے دوبارہ جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے کسی نامحرم سے کوئی غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی ہوتی، غیر ضروری بات چیت نہیں کرنی ہوتی، فری ہونے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی. حضرت موسیٰ کے قصے میں، ان کی زندگی میں اور تمام انبیاء کی زندگیوں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. جو نیک اور صلحاء لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں کہ نامحرم کی طرف دیکھنا یا اس سے بات کرنا، اس سے بات کر کے بات زیادہ بڑھانے کی کوشش کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں تو ان سے بات کر سکتے تھے کہ میں یہاں پہ اجنبی ہوں، میں 7-8 دن کا سفر کر کے مصر سے آیا ہوں یہاں پہ مدین میں، کوئی جگہ یہاں پہ رہائش کی پتہ چلنے کی، کوئی ہوٹل، کوئی سرائے، کوئی کھانے پینے کی چیز یہاں پہ ملتی ہے، چاہتے تو یہ سب باتیں ہو سکتی تھیں، کچھ بھی بات پوچھ سکتے تھے. لیکن انہوں نے ان نامحرم عورتوں سے ایک بات بھی نہیں کی، ان نامحرم لڑکیوں سے ایک بات بھی اضافی بات نہیں کی. وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی وہ تھے اور اللہ تعالیٰ کا ایک خوف بھی ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے موحد اور توحید پر ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی. اور ان کو یہ کیریکٹر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے پوری حضرت موسیٰ کی قوم کو بھی اور پوری آنے والی انسانیت کو، کہ یہ ایک مسلمان کا کیریکٹر ہونا چاہیے کہ غیر عورت سے، نامحرم عورت سے بھی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بس کام کی بات ہے وہ کام کی بات، تھوڑی سی بات، ٹو دا پوائنٹ بات بس. انہوں نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہ جب چروائے جائیں گے پانی پلائیں گے. انہوں نے آگے کوئی بات ہی نہیں بات کی. پھر وہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھے اور قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھلائی بھی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، اس کا میں فقیر ہوں. اور اس دعا کے بدلے میں بڑی زبردست دعا ہے، ہمیں بھی یہ دعا اگر یاد ہو جائے ہم بھی یہ دعا مانگا کریں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھلائی بھی مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی میں بے بس ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. اور اے میرے رب تو ہی ہے بھلائیاں نازل کرنے والا، تو ہی ہے خیر نازل کرنے والا، میں تیری ہر خیر کا محتاج ہوں، تیری طرف سے آنے والی ہر بھلائی کا میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں بے بس ہوں، میں محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ وہ ایک عورت چلتی بھی آئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے شرم و حیا سے، جھجکتی ہوئی شرم و حیا سے وہ چلتی بھی آئی. اب یہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، سب سے قیمتی زیور ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شرم و حیا سے چلتی بھی آئی. عورت کو شرم و حیا کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، عورت کا ایک قیمتی زیور ہے کہ اس کو شرم و حیا میں رہنا ہوتا ہے. پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ایک نیکی کا کام کیا ہے، ہمارے والد آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، ہمارے والد آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، معاوضہ، اس کا عوض دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری کوئی بات نہیں کی. وہ چاہتے تو نہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ اتنے مجبور تھے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کو وہی کپڑے جو پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس جوتے وہی تھے کہ جو جوتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ وہاں پہ ان کے ساتھ چل پڑے اور جب گئے ان کے والد کے پاس، ان کے والد بزرگ تھے اور ان کے بارے میں کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو بزرگ تھے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھے. بہرحال وہ ان بزرگ سے ملے، انہوں نے پوچھا آپ کا کیا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اپنا سارا معاملہ کہ اس طرح ایک بندہ قتل ہو گیا اور یہ فرعون ہے، اس نے ہماری قوم پہ ظلم کیا ہے، بنی اسرائیل پہ، ان کے لڑکوں کو، مردوں کو قتل کرتا ہے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتا ہے. سارا معاملہ بتایا. تو ان بزرگ نے کہا کہ ٹھیک، اب آپ ظلم سے بچ چکے ہو تم،
اب ظالموں سے تم نکل آئے ہو، یہاں پہ تم امن سے ہو۔ انہوں نے کہا، ان کو ان کی بیٹی نے مشورہ دیا کہ ابا جان، ہمیں کوئی مرد ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی طاقتور ملازم نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ جس شخص کو ملازم رکھیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو طاقتور اور مضبوط بھی ہو، کہ ہمارے بھائی بھائی کو مشکل کام کر سکے، اور ایماندار بھی ہو، ایمانداری کے ساتھ وہ رہنا جانتا ہو، یعنی کہ پیسہ اور مال و دولت کے معاملے میں بھی ایماندار ہو، اور عورتوں پر نظر ڈالنے کے حوالے سے بھی ایماندار ہو، کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی اس طرح کی چیز نہ کرے۔ تو آپ کو ملازم تو ایسا چاہیے جو طاقتور بھی ہو اور ایماندار بھی ہو۔ ان کے والد نے ان کا مشورہ سنا، اپنی بیٹی کا سوچا، غور و فکر کیا، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو ایک آفر کی۔ انہوں نے کہا، دیکھو تم میرے گھر اگر رہو اور میری ملازمت کرو 8 سال کے لیے، لیکن اگر تم 10 سال کرو گے تمہارا احسان ہوگا، اور میں ایک بیٹی، 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی تم سے شادی کر رہا ہوں، یعنی شادی ہوگی تو گھر میں وہ محرم کی طرح، داماد کی طرح رہیں گے۔ شادی کرنا چاہتا ہوں ایک بیٹی کی تم سے، لیکن اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا عوض یہ ہے کہ تم 8 سال یا 10 سال ہماری خدمت کرو گے، اس کے بعد تم جانا چاہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت پوری کر دوں، اس کے بعد مجھ پر کوئی آپ کا وہ نہیں ہوگا کہ میں نے کتنی مدت پوری کی، 8 سال کی، 10 سال کی، اس کے بعد میں بری ذمہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عہد کا دیکھنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہم نے جو عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد 8-10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے، اور ان کی شادی بھی ہوئی، شروع میں ان کی شادی ہو گئی، 8-10 سال رہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ 10 سال پورا کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہتر مدت پوری کی تھی، یعنی 10 سال پورے کیے تھے وہاں پہ، پورے 8 سال نہیں، انہوں نے بہتر مدت پوری کی، اور 10 سال پورے کرنے کے بعد وہاں سے واپس اپنے ملک کی طرف چلے، اپنے ملک مصر کی طرف۔ مصر میں یہ ہوا تھا کہ وہ جو فرعون تھا، جس فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ پلے بڑے تھے، وہ فرعون مر چکا تھا۔ اب اس فرعون کا بیٹا یا اس فرعون کا کوئی رشتہ دار بادشاہ بن چکا تھا، اور ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اس کا نام کچھ اور تھا، پہلے والے کا نام بھی کچھ اور تھا، اس کا لقب فرعون تھا، اس والے کا نام بھی کچھ اور تھا، لیکن اس کا لقب فرعون تھا۔ تو ابھی دوسرا فرعون وہاں پہ حکمران بن چکا تھا۔ حضرت موسیٰ کو یہ پتہ چل چکا تھا، انہوں نے کہا 10 سال گزر گئے ہیں، فرعون مر چکا ہے، وہ والا، ہو سکتا ہے کہ میں اب اس قتل کے بدلے میں نہ پکڑا جاؤں، لوگ بھول بھال گئے ہو، بات ختم ہو گئی ہو، میں واپس جاؤں اپنی ماں کے پاس، گھر والوں، بہن بھائیوں کے پاس جاؤں، اور اپنی قوم کے پاس جاؤں، ابھی نبوت نہیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی بیوی بچوں کو لے کے، راستے میں وہ صحرائے سینا کے راستے سے جا رہے ہیں، وہاں پہ کوہ طور کی پہاڑی ہے، کوہ سینا یا کوہ طور، وہ ایک بڑی مقدس، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں کہتا ہے وہ مقدس وادی ہے، اور وہی طور کا پہاڑی ہے، طور کی وادی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ جب گھر والوں کے ساتھ نکلے، رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، سخت سردی تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور کے پاس ایک آگ دیکھی جلتی ہوئی، آگ دیکھی، انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ تم ٹھہرو یہاں پہ، میں نے آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں وہاں سے کچھ راستے کی خبر لے آؤں، یعنی کہ راستہ کون سا زیادہ بہتر ہے، زیادہ سیکیور راستہ کون سا ہے، اور کون سا راستہ ہمیں جلدی پہنچا دے گا وہاں پہ، میں راستے کی خبر لے آؤں، کوئی بندے وہاں موجود ہوں، یا میں آگ کا انگارہ ہی لے آؤں، کوئی بندہ نہیں ہے تو میں آگ کا انگارہ لے آؤں، تاکہ رات کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے آگ سیک سکیں، اور اس ٹھنڈ میں ہم اپنے آپ کو گرم کر سکیں آگ کو سیک کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، بیوی بچے وہیں رکے ہیں، حضرت موسیٰ گئے کوہ طور کے پاس، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک درخت کے پیچھے سے، ایک درخت سے یا ایک درخت کے ساتھ سے یا ایک درخت کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں رب العالمین ہوں، اور میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں، میں تم سے کلام کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا ہے کہ رب العالمین مجھ سے کلام کر رہے ہیں، یعنی درخت کے پیچھے سے، درخت کے ساتھ سے، درخت سے آواز آ رہی۔ حضرت اللہ رب العالمین نے بتایا، رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں اپنے نبی اور اپنے رسولوں میں شامل کیا ہے، اور تمہیں ہم اس قوم اور اس ظالم شخص اور اس ظالم قوم کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، رسول بنا کے، نبی بنا کے، کہ جنہوں نے بہت ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ہماری نافرمانیاں بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ہدایت دے کے، اپنی طرف سے نصیحتیں تمہیں دے کے فرعون کے پاس بھیجنا چاہ رہے ہیں، اس کی قوم کے پاس بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہ وہ لاٹھی ہے کہ جس سے میں ٹیک لگا کے چلتا ہوں۔ اب دیکھیں، کوئی بڑی شخصیت ہو نا، اس سے کسی کو ملاقات کا موقع ملے، وہ چاہتا ہے میں لمبی باتیں کروں، میں زیادہ باتیں کروں، بہت بڑی شخصیت ہے، مجھے ملاقات کا موقع ملے۔ حضرت موسیٰ سے یہ جواب بھی دے سکتے تھے کہ اے رب، یہ لاٹھی ہے بس۔ حضرت موسیٰ لمبی بات کرنے لگ گئے، اے میرے رب، یہ لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے میں ٹیک کے چلتا ہوں، اس لاٹھی سے میں درخت کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور میں اپنی بکریوں کو ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس لاٹھی سے میں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ یعنی لمبی بات بتانے لگ گئے اللہ تعالیٰ کو، اے میرے رب، میں یہ لاٹھی ہے، اس سے یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، اس لاٹھی کو پھینکو۔ حضرت موسیٰ نے جیسی لاٹھی پھینکی، وہ بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔
اور قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ واپس مڑ کے بھاگے، پیچھے کی طرف بھاگے ڈر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے ہاں نبی ڈرا نہیں کرتے، واپس مڑو اور اس کو پکڑ لو لاٹھی کو۔ اور وہ صاحب دوبارہ لاٹھی بن گئی، انہوں نے لاٹھی کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو۔ اپنے ہاتھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ڈالا، اور وہ جب نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا، چمک رہا تھا، سورج کی طرح وہ روشن تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ یہ دو نشانیاں تمہیں دے کے ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں فرعون کے پاس، فرعون اور اس کے لشکر اور اہل دربار کے پاس، کہ اس کو جا کے بتاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ، اور وہ جو سرکشی کر رہا ہے، خدا بنا بیٹھا ہے اس دنیا میں، اس کو آگاہ کرو کہ تم خدا نہیں ہو، تم بندے ہو۔ خدا وہ ایک واحد لا شریک رب ہے جس نے تمام زمین و آسمان تخلیق کیے ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ تخلیق کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں اے میرے رب میں صحیح طرح بات نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، انہوں نے کہا یا رب میں صحیح طرح بات نہیں کر سکتا، مجھ سے صحیح طرح تقریر نہیں ہو پاتی، میں صحیح طرح گفتگو نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیجیے، اس کو بھی میرا مددگار، میرا وزیر، میرا معاون بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری یہ بات بھی قبول کی گئی، تم پہ ہم نے یہ احسان بھی کیا کہ تمہارے ساتھ ہم نے ہارون کو نبی بنایا، اور ہارون کو تمہارے ساتھ ہم مقرر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ہارون بہت زبردست تقریر کیا کرتے تھے، حضرت ہارون بہت زبردست گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ کو یہ تھا آپ دیکھیں جا کس کے پاس رہے ہیں، اس وقت کی دنیا کی سپر پاور کا بادشاہ کہ جس کا حکم قانون ہوتا تھا، وہ کہتا تھا لاکھ بندوں کو قتل کر دو، لاکھ بندے قتل ہو جائیں، وہ جو حکم دے وہ حکم پورا ہو۔ یعنی وہ صرف مصر کا بادشاہ نہیں تھا، مصر کے ارد گرد بہت بڑی اس کی سلطنت تھی، اور وہ بہت طاقتور، اس کے لشکر فوجیں بہت طاقتور، پوری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اور بادشاہت اس کی، فوج اس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بنی اسرائیل کا بندہ، اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی فوجوں اور لشکر اور درباریوں کے سب سے بڑے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے کہ جو اتنا طاقتور تھا اس دور کے اندر۔ اور وہ کیا اللہ تعالیٰ نے دو نشانیاں دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں اگر بات کروں سارے اہل دربار فرعون مجھے جھٹلا دیں گے، میرا انکار کر دیں گے، میں کیا کروں گا؟ کوئی تو ہو جو میری مدد کرے، جو میرا تعاون کرے، میری ہاں میں ہاں ملائے، کہے ہاں بالکل ٹھیک بات ہے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مددگار بنا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے خوف ہے کہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا تھا، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، مجھے قید نہ کر دیں، مجھے وہ سختی سے بیچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں رب العالمین تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں ڈرنا نہیں ہے، چاہے فرعون ہے، فرعون کی فوجیں ہیں، لشکر ہے، دربار ہے، مملکت ہے، سلطنت ہے، جو کچھ ہے، رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، تم نے ڈرنا نہیں ہے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات ان کو سمجھ میں آ سکے، میں اپنی بات ان کو سمجھا سکوں، فرعون کو، اس کے درباریوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو نشانیاں۔ اچھا تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ موسیٰ جب تمہیں خوف اگر لاحق ہو نا، تمہیں فرعون کی دھمکیوں، اس کے درباریوں سے خوف اگر لاحق ہو، وہ کوئی عذاب دینا چاہے تو تم نے اپنے بازو کو بھینچ لینا ہے، یعنی اپنے بازو کو اپنے پہلو کے ساتھ زور سے ایسے دبانے، تم دباؤ گے تمہارا خوف ختم ہو جائے گا، تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو، تمہیں سزا دینے کی بات کرے، دھمکیاں دیں، پوری فوجیں آ جائیں، لشکر آ جائیں، تمہیں ذرا بھی خوف نہیں ہوگا، تمہارا دل اتنا مضبوط ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں گے موسیٰ آپ کا دل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز یہ کہی کہ خوف لاحق ہو اپنے بازو کو تم نے دبا لینا، بھینچ لینا ہے، یعنی ایسے دبانے کہ درباریوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ موسیٰ کچھ کر رہا ہے، ہاتھ نیچے اور ہلکا سے دبا لیا اور دل مضبوط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہم کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے، فرعون کے پاس واپس گئے، مصر بنی اسرائیل میں گئے، گھر والوں سے ملے، اپنے بھائی ہارون ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیا، وہی نازل کی، بتایا کہ تم بھی نبی ہو، جاؤ موسیٰ کا ساتھ دو، موسیٰ کے ساتھ جاؤ، فرعون کے پاس سرکش ہو گیا، جا کے رب العالمین کا پیغام پہنچاؤ کہ ایک واحد لا شریک رب ہے، تم یہاں پہ ظالم اور سرکش نہ بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کے، اور وہاں پہ گئے، فرعون کو بتایا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا نبی ہوں، کہ جو تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہے کہ اس ملک کا، اس دنیا کا بادشاہ ایک ہے، سلطنت کا چلانے والا وہ ایک ہے، حکم اس کا چلے گا، قانون اس کا چلے گا، جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق یہ دنیا چلے گی، تمہارا ملک چلے گا، جو اس کا قانون ہے اس کے مطابق یہ دنیا چلے گی اور یہ تمہارا ملک چلے گا۔ فرعون کہتا ہے تم مجھے کس خدا کی خبر دیتے ہو، کس رب العالمین اور بادشاہ کی بات؟ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب العالمین وہ ہے
جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب ہے۔ فرعون کہتا ہے اہل دربار سنتے ہو کیا باتیں کر رہے ہیں موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اس سب کا بھی وہ رب ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ تم تو لگتا ہے بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو۔ فرعون کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے اسی طرح اس کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں رب العالمین کے خوف سے ڈر جاؤ، اس کے عذاب سے ڈر جاؤ، اس کے عذاب کو خوف کر لو کہ تمہیں وہ تباہ و برباد کر دے گا اگر تم نے اس کی بات نہ مانی اور سرکشی کرتے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی رب کو نہیں جانتا، پھر وہ مذاق میں کہتا ہے اپنے وزیر تھا اس کا حامان، سب سے سرکش، سب سے برا اور سب سے بدترین وزیر تھا حامان، جس کا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ حامان کو کہتا ہے فرعون حامان ذرا اینٹیں تو پکواؤ، اینٹیں پکوا کے ایک بہت اونچی عمارت بناؤ، بہت اونچا مینار، بہت اونچی عمارت بناؤ، میں ذرا اس عمارت پہ چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کے رب کو کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے، مجھے نظر تو آئے۔ اب یہ دیکھیں آج سے 3-4 ہزار سال پہلے بھی وہی سوچ تھی۔ آج سے 40-50 سال پہلے جب روس کی پوری دنیا میں چل رہی تھی سلطنت حکومت، روس کا سپر پاور، تو روس نے اپنے بہت سارے سیارے بھیجے اوپر، جہاز اور شٹل سروسز اوپر بھیجی اوپر خلا میں، اور وہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کہیں رب نظر، خدا نظر، اللہ تعالیٰ کو کہیں نظر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں، خدا تو ہے ہی نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے دنیا ایک گیند ہے، اسی طرح کی اور بہت سی گیندیں ہیں، بال ہیں، لیکن رب تو کہیں نہیں ہے، خدا تو کہیں نہیں ہے۔ دیکھیں سوچ وہی ہے۔ فرعون ایک عمارت پہ چل کے دیکھنا چاہتا تھا، اور آج کے جو اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں وہ خلا میں جا کے کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی خدا نظر نہیں آیا، ہمیں تو کوئی اللہ اور رب نظر نہیں آیا، جبکہ یہ ان کا بیوقوفی، ان کی جہالت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو کہاں نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ موت سے پہلے اللہ رب العالمین کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتے، لیکن موت کے بعد اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین سامنے موجود ہوں گے، جنت میں اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے۔ اسی طرح فرعون حضرت موسیٰ کا انکار کرتا رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے فرعون کیا تو تب بھی نہ مانے گا کہ میں اپنی نشانیاں تجھے بتاؤں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں؟ فرعون نے کہا اچھا ہے ایسی نشانیاں تو بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی اپنی، اور وہ بہت بڑا عرصہ اور بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون گھبرا گیا، فرعون کی درباری گھبرا گئے، اور انہوں نے جب واپس اس کو پکڑ لیا اور وہ لاٹھی بن گئی تو فرعون کہتا ہے کہ یہ تو جادوگری ہے، یہ تو تم جادوگری کر رہے ہو، اور جادوگری کر کے تم ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم حکومت چھوڑ دیں، ہم اپنی سلطنت چھوڑ دیں اور تم یہاں کے بادشاہ بن جاؤ، اور تم کہہ رہے ہو میرا ایک رب العالمین ہے، اس کا قانون ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کے مطابق تم حکومت چلاؤ، یعنی تم حکومت لینا چاہتے ہو، تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہمیں حکومت سے نکالنا چاہتے ہو اپنے جادو کے دور سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں بغل میں ڈالا اور نکالا تو وہ ہاتھ چمک رہا سورج کی طرح۔ پھر اہل دربار پریشان ہو گئے، متاثر ہوئے بڑے۔ فرعون نے یہی کہا کہ تم تو جادو کرو، ہم بڑے بہترین ماہر جادوگر لے کے آتے ہیں تمہارے مقابلے میں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیسے جادو کرو، تم نے بھی جادو دکھایا، وہ بھی جادو دکھائیں گے، اور سب کو پتہ چلے گا یہ تو جادو ہے، یہ تو ڈھونگ ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو فریب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ تم جادو، تم لے آؤ جادوگروں کو۔ فرعون نے کہا بتاؤ کس دن، تم بتاؤ کس دن۔ فرعون بڑا وہ بننا نا کہ کس دن کریں ہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تمہارا میلے کا دن ہے، سالانہ میلہ ہوتا تھا، اس سالانہ میلے میں پوری مملکت سے، پورے ملک سے عوام اور لوگ اکٹھے ہو کے دارالسلطنت میں آتے تھے، دارالحکومت میں، دارالخلافہ میں، دارالسلطنت میں، اور وہاں پہ میلہ ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میلے کا دن قریب ہے، میلے کا دن طے کرو، اور پھر ایسا، اور یہ دن کے وقت کرنا، دن کی روشنی میں ہو، رات کے اندھیرے میں نہ ہو کہ لوگوں کو نظر نہ آئے بہت ساری چیزیں، شبہ ہو، دن کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ دن کی روشنی میں میلے کا وقت طے ہو گیا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، پورے ملک کو اس کے ہرکارے بھیج دیے، پورے ملک سے سب سے بہترین جادوگر بلانے کے لیے، ماہر جادوگر بلانے کے لیے پورے ملک سے ماہر جادوگر اکٹھے کر کے فرعون کے پاس بلائے گئے۔ فرعون کو آگے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ اگر ہم جیت گئے، ہم نے موسیٰ کو جھوٹا ثابت کر دیا، جادوگر ثابت کر دیا، ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ تم انعام بھی دوں گا اور اپنے مقربین میں بھی شامل کروں گا کہ تم میرے بڑے قریبی درباری بن جاؤ گے، میرے وزیر اور مشیر بن جاؤ گے۔ پھر وہ میلے کا دن آیا، میلے کا وقت طے ہوا، اسی دن وہاں پہ دن کا مجمع لگا ہے، بہت ساری عوام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہے۔ فرعون کا تخت بھی آ گیا، درباری بھی آ گئے، سارے کے سارے جادوگر بھی آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ اب دیکھیں مقابلہ کس چیز کا ہے؟ مقابلہ کوئی شوخہ بازی کرتب نہیں ہے، مقابلہ سب عوام کو پتا تھا، پوری عوام کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، معجزہ ہے، نشانی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جبکہ وہ سارے کہہ رہے تھے کہ یہ جادو ہے، معجزہ نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا کہ ایک رب ہے، اس کے فرشتے بھی ہیں، اس چیز کو وہ مانتے تھے، لیکن وہ مشرک تھے، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں اس معنی میں، یعنی وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے آسمان و زمین بنایا ہے، وہ یہ کہتا تھا حکم میرا چلے گا، قانون میرا چلے گا،
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حکم اور قانون اللہ رب العالمین کا چلے گا، تیرا نہیں چلے گا، تو اس کا بندہ ہے، تو غلام ہے۔ تو سب کو پتا تھا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تو کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ معجزہ ثابت ہو جائے گا، یہ جادوگری نہیں ہوگی، اور حضرت موسیٰ کا جو لایا ہوا دین ہے، ان کی توحید ہے، وہ سچ ثابت ہو جائے گی، اور یہ ماننا پڑے گا کہ رب العالمین موجود ہے اور ایک ہی موجود ہے۔ اور اگر حضرت موسیٰ ہار گئے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ تھا، جادوگری تھی، فریب تھا، فراڈ تھا۔ پھر جادوگر آئے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ جادوگروں نے پوچھا کہ موسیٰ بتاؤ تم پھینکو گے اپنا جادو یا پہلے ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جادوگروں نے، اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئی، بہت سارے سانپ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ موسیٰ بھی دل میں ڈر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں ڈر گئے کہ ایسا زبردست جادو وہ بنا کے آئے تھے جادوگر، یعنی عوام بھی خوفزدہ ہو گئی کہ اتنے زیادہ سانپ آ گئے اور چل رہے ہیں کہیں سے حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ ڈرو نہیں، اپنی لاٹھی پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ سب سے بڑا سانپ اور سب سے طاقتور سانپ بن گیا، اور اس کے تمام یا تو سانپوں کو نکل گیا، قرآن میں جو مختلف الفاظ آتے ہیں، یا تو تمام سانپوں کو نکل گیا، یا ان کے جو جادو تھا اس جادو کو جہاں جہاں وہ جاتا جس سانپ سے ٹکراتا وہ جادو ختم، اور وہ رسی اور لاٹھی بن کے نیچے گر جاتا، رسی رہ جاتی، لاٹھی رہ جاتی اور جادو ختم ہو جاتا۔ اور اس طرح وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی والا سانپ تھا اس نے تمام جادو ختم کر دیا، اور واپس لاٹھی بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا، اور ساری عوام ہکا بکا رہ گئی، فرعون ہکا بکا رہ گیا، اس کے درباری کی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ دنیا کے بہترین جادوگر بلائے گئے تھے، دنیا کے ماہر ترین جادوگر بلائے گئے تھے، وہ جادوگر آپس میں باتیں کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، جادو نہیں تھا، یہ موسیٰ نے جو دکھایا جادو نہیں تھا، اگر جادو ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، یہ معجزہ ہے، یہ رب العالمین کا معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جادوگر وہاں سجدے میں گر گئے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر گئے، تمام عوام کے سامنے، لاکھوں عوام، فرعون، درباریوں کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، جو واحد لا شریک رب ہے، ہم نے اس کو ایک رب مان لیا، ہم نے ایک الہ مان لیا۔ یہ معجزہ تھا، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ کوئی فراڈ اور فریب نہیں تھا، ہم نے مان لیا، ہم نے جب پہچان لیا، اللہ کی نشانی ہم نے دیکھ لی، ہم نے معجزہ دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری نشانی کسی کے سامنے آتی ہے اور وہ اس کو نہیں مانتا، اس پہ ایمان نہیں لاتا، تو وہ بدترین لوگ ہیں۔ ہماری زندگی میں بار بار نشانیاں آتی ہیں سامنے، بار بار اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہمیں، آسمان اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کوئی بنا سکتا ہے ایسی آنکھیں؟ اتنی بڑی ترقی ہو چکی ہے، اتنی بہترین ٹیکنالوجی بن چکی ہے، ایسی آنکھ کوئی نہیں بنا سکتا۔ کیمرہ ہوتا ہے، کیمرہ بہت سارے مناظر لے لیتا ہے، ویڈیو بنا لیتا ہے، لیکن جو آنکھ دیکھ سکتی ہے جتنی دور تک، جتنی کلیئرلی، ایسی آنکھ کوئی نہیں بنا سکا، آج تک نہ بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جن کو ہم دیکھ کے بھی انکار کرتے ہیں، عملی طور پہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جادوگر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، دین پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور پھر فرعون جو ہے وہ ایک دم اپنے آپ کو اس نے مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ فرعون نے اس نے کہا جادوگروں کو کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہے، اجازت دیتا۔ جادوگروں نے کہا کہ جب ہم نے رب العالمین کو پہچان لیا، اس کی نشانیاں دیکھ لی ہم نے، اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اقرار کریں اور رب العالمین کا انکار کریں اور ہم ایمان نہ لیں رب العالمین پر۔ فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ جادوگر کہتے ہیں تو اس دنیا میں ہمیں قتل کریں گے نا، آخرت میں تو ہم کامیاب ہوں گے، رب العالمین کی جنتوں میں تو ہم کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اس کی بارگاہ میں، اور قیامت والے دن تو ہم سرخرو ٹھہریں گے، اس دنیا میں تو ہمیں قتل کر دے بے شک۔ فرعون کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف چیزوں میں کٹوا دوں گا، یعنی دائیں طرف کا ہاتھ، بائیں طرف کا پاؤں، اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ سولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا بانس ہوتا ہے، اس میں ایک پھٹا لگایا جاتا ہے ایسے، اور اس پہ دونوں ہاتھ کیل سے ٹھوک دیے جاتے ہیں، کیلوں سے، اور وہ لٹکے رہتے ہیں، اور کچھ گھنٹے لٹکنے کے بعد ان کی اذیت کے ساتھ تڑپ تڑپ کے موت واقع ہو جاتی ہے، اور کئی دنوں تک ان کی لاشیں لٹکتی رہی گئی جاتی ہیں تاکہ عوام اس کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ کتنا بڑا جرم کیا تھا اس نے۔ اب جرم کیا تھا؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ ان جادوگروں نے کہا ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ دیکھیں فرعون دھمکی کیا دے رہا ہے، ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا کہ تم ایک دن بھی نہیں زندہ رہ سکو گے اور اذیت ناک موت مرو گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی قبول ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس رب العالمین کا جو عذاب ہے وہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اب ہم نے مان لیا، ہم نے پہچان لیا، اس کے بعد ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان کی مضبوطی۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارے ایمان کی مضبوطی کہاں ہے؟ ہمیں کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے فوراً گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی نفسانی خواہش پوری کرنے کا موقع ملتا ہے فوراً کر لیتے ہیں،
ہمیں ذرا سی کوئی نیکی کے کام سے ہٹنے کا موقع ملتا ہے، نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں، باقی اپنے کام پورے کر لیتے ہیں. یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو وہ تھا کہ جنہوں نے اتنے زیادہ قرآن نہیں پڑھے تھے، انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی تھی، اتنے زیادہ دروس قرآن ان کو نہیں ملے تھے ان جادوگروں کو، لیکن جادوگروں کو یہ بس پتا تھا کہ ایک رب العالمین ہے، اس کی قیامت آئے گی اور وہ عذاب دے گا یا جنتیں دے گا. یہ بس ان تک پہنچ چکا تھا. انہوں نے نشانیاں دیکھ لی اور مان لیا اور ایمان لے آئے کہ اللہ رب العالمین ہے، کیا عذاب اس کا ہے، اس کی جنتیں ہیں، قیامت ہے، دربار ہے، عدالت لگے گی اس کی. اور پھر فرعون نے یہ کیا، فرعون نے ان جادوگروں کو قتل کروا دیا، سولی چڑھوا دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک رات کا وقت طے ہوا کہ ایک رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو اور تمام مسلمانوں کو، جتنے مسلمان ہیں بنی اسرائیل میں یا بنی اسرائیل کے علاوہ، ان کو لے کے نکل جاؤ راتوں رات اور صحرائے سینا اور صحرائے سینا سے فلسطین چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا پوری قوم کو، تمام مسلمانوں کو. راتوں رات نکلے اور فرعون کو اور اس کے لشکروں کو خبر ہو گئی. رات کو وہ سمندر کے ساتھ ساتھ ساحل سمندر پہ جا رہے ہیں، پوری قوم، پورا لشکر. فرعون صبح جیسے ہی صبح کا وقت ہوا اپنا پورا لشکر فوجیں لے کے آیا، اور وہ جو جتنے تھے بنی اسرائیل اور مسلمان، انہوں نے دیکھ لیا کہ اس طرف فرعون ہے، اس طرف سمندر ہے. انہوں نے کہا ہم تو مارے گئے، موسیٰ ہم تو پھنس گئے، ہم تو مارے گئے، اب ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو، اس کو کیا ڈر ہو سکتا ہے، اس کو کیا خوف ہو سکتا ہے؟ ادھر سمندر ہے، ادھر فرعون کا لشکر ہے، وہ ظالم فوجیں ہیں جو قتل کرتی ہیں، جو مار دیتی ہیں، جو ظلم کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، موسیٰ اپنا عصا اس سمندر پر مارو. حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنا عصا، اپنی لاٹھی ماری، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سمندر دو ٹکڑے ہو گیا اور بہت بڑی بڑی پہاڑیاں بن گیا. جو پانی تھا بیچ میں سے دو ٹکڑے ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عظیم پہاڑیاں بن گئی، دو عظیم پہاڑیاں، اور بیچ میں ایک سڑک بن گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خشک سڑک، پانی کا ایک قطرہ اس سڑک پر نہیں تھا، سڑک گیلی نہیں تھی، خشک سڑک وہ بن گئی. اور اس سڑک پر سے پوری بنی اسرائیل اور مسلمان قوم وہاں سے سارے گزر گئے. اور جیسے ہی فرعون اور اس کے لشکر آئے، وہ پہاڑ آپس میں مل گئے، پانی کے پہاڑ مل گئے اور وہ غرق ہو گئے. اور وہ فرعون اور اس کا لشکر جب ڈوب رہا تھا تو فرعون کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا ہے کہ ہم نے فرعون کو اس وقت جواب دیا کہ آن تو اب ایمان لاتا ہے، اب تیرا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے. جب تجھے بلایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف تب تو انکار کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، سرکشی کرتا تھا. اب تو ڈوبنے والا ہے، اب تیرا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے، اور ہم تیری لاش کو آنے والی دنیا کے لیے، عبرت کے لیے بچا لیں گے. ہم تیری لاش کو بچا لیں گے، عبرت بنے گی ساری زندگی دنیا والوں کے لیے. اور یہ ہوا کہ فرعون غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کونے پر کھڑے دیکھ رہے تھے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہونے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ